حدیث نمبر ہے 396۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 7 قسم کے آدمیوں کو اللہ اپنی عرش کے سائے میں جگہ دے گا۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہمیں بھی ان 7 خوش نصیب لوگوں میں 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے۔ آمین ہی کہہ لیں۔ اس دن اس کے سائے کے سوا کوئی سایہ نہ ہوگا۔ اس میں سب سے پہلا جو شخص ذکر کرتے ہیں وہ ہے عادل حکمران، جو عدل کرتا ہے، انصاف کرتا ہے، لوگوں کے درمیان عدل سے فیصلے کرتا ہے۔ اس میں قاضی بھی آ جاتے ہیں، اس میں حکمران بھی آ جاتے ہیں، اور اس میں خواتین بھی آ جاتی ہیں، کیونکہ وہ بھی اپنے گھر پہ قوام ہوتی ہیں، اپنے گھر کی حاکمیت ان کو سونپی گئی ہے، وہ اپنے بچوں میں انصاف کریں، اپنے گھر والوں میں انصاف کریں۔ عادل اور انصاف میں تھوڑا فرق ہے۔ انصاف یہ ہے ایک روٹی ہے اس کو آدھا آدھا 2 بچوں کو دے دیا جائے، یہ ہے انصاف۔ لیکن عدل کیا ہے کہ 2 بچے ہیں، ایک چھوٹا ہے اس کو تھوڑی چاہیے اور ایک بڑا ہے اس کو زیادہ چاہیے۔ ایک روٹی میں سے تھوڑا حصہ چھوٹے کو دے دیں گے اور زیادہ حصہ بڑے کو دے دیں گے، اس کی خوراک زیادہ ہے وہ بڑا ہے تھوڑا۔ اسی طرح چھوٹا بچہ صرف دودھ پہ ہے اور بڑا بچہ کھانا کھاتا ہے، تو آپ بڑے کو بھی صرف دودھ نہیں دیں گے یا چھوٹے کو بھی روٹی نہیں دیں گے، اس کو کھانا نہیں کھلائیں گے۔ عدل یہ ہے جو جس کا مستحق ہے اس کو وہ دیا جائے، یہ عدل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو عدل سے پیدا کیا ہے، اس کی ناک کو اتنا لمبا نہیں کیا جتنے اس کے بازو لمبے ہیں، اس کے کانوں کو بھی اتنا نہیں بڑھا دیا جتنی اس کی ٹانگیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اس نے ہر چیز کو عدل میں رکھا ہے، جو جہاں پہ جتنی ضرورت تھی، جتنا متناسب اس کے لیے بہتر تھا ویسے پیدا کیا۔ تو اس سے ہم عدل کو سمجھ سکتے ہیں۔ اب ہر چور یا ہر ڈاکو یا ہر قتل و غارت کرنے والا پھانسی کا مستحق نہیں ہوتا، کچھ سے غلطی سے خطا سے ہو جاتے ہیں، اپنے عمل پہ نادم ہوتے ہیں، ان کے لیے معافی کا بھی حکم ہے، معاف کر سکتے ہیں۔ یعنی تعزیرات جو ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو حاکم وقت کو اجازت دی ہے، حدود میں اجازت نہیں ہے کہ اپنی مرضی سے کوئی فیصلہ۔ حدود 4 ہیں، ہم نے پڑھی ہوئی ہے نا، یعنی حد سرقہ ہے، حد زنا ہے، اور بہتان کی حد ہے، اور شراب نوشی کی حد ہے، اس میں اپنی طرف سے کوئی کمی زیادتی نہیں ہے۔ لیکن باقی جو بھی جرم ہیں اس میں آپ سزا دیں، جلا وطن کریں، قید میں ڈالیں، ہاتھ الٹے کاٹ دیں، جو بہتر سمجھیں، تو یعنی معافی بھی ہے، دیت بھی ہے، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو یہاں پہ عادل حکمران وہ ہے جو مجرم جس چیز کا مستحق ہے اس کو وہ سزا دی جائے، ٹھیک ہے۔ اگر معافی کا مستحق ہے معافی دی جائے، اگر جیل کا مستحق ہے جیل میں ڈالا جائے، اگر وہ جرمانے کا مستحق ہے جرمانہ اس کو دیا جائے، اور اگر پھانسی تک پہنچانا ضروری ہے، اگر اس کو معاف کیا تو شر پھیلائے گا پھر، تو اس لیے اس کو سولی بھی چڑھایا جا سکتا ہے۔ تو عدل کرنے والے اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ عدل کرنے والے اپنی ذاتی دشمنیوں کو، اپنے ذاتی بغض و عناد کو سامنے رکھ کے فیصلہ نہیں کرتے، بلکہ وہ اپنے آپ کو ایک طرف رکھتے ہوئے حق پر مبنی فیصلہ کرتے ہیں۔ اسی طرح خواتین کو بھی، خاص طور پہ ساسوں کو بھی بہوؤں کے معاملے میں، اور بہوؤں کو بھی اپنی نندوں اور اپنی ساسوں کے معاملے میں خاص طور پہ عدل سے کام لینے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ بھی اس فضیلت کو حاصل کر سکیں۔ ایک ایک فضیلت پہ نظر رکھتے جائیے گا اور ساتھ ساتھ دعا کیجیے گا اللہ ہمیں بھی عادل بنا دے، ٹھیک ہے، ان میں شامل فرما۔ دوسرا وہ شخص ہے، وہ نوجوان جو اپنے پروردگار کی عبادت میں جوانی گزارتا ہو، اس کی قربان چڑھ رہا ہے نا، جوانی عبادت میں گزرتی ہو، اللہ ہمیں بھی جوانی میں عبادت کرنے والا بنا دے۔ جی جوانی ہماری کب شروع ہوتی ہے؟ بلوغت سے شروع ہوتی ہے، تقریباً 40-45 برس تک جوانی میں رہتے ہیں آپ، اور جس نے اپنے یہ زندگی کے لمحات عبادت میں گزار دیے وہ اللہ تعالیٰ اس کو عرش کا سایہ نصیب کر دیں گے۔ تھوڑے سے سال ہیں، مشکل نہیں ہے عبادت میں گزارنا۔ اگر آپ یوم محشر کی مشکل کو یاد کریں، قیامت کا ایک دن، حدیث پاک کا مفہوم ہے 1000 سال کا ہوگا، قرآن پاک کا مفہوم ہے، اور بعض روایات میں آتا ہے 50,000 سال کا ہوگا، مختلف دن ہوں گے قیامت کے، ایک ہی دن نہیں ہے۔ تو ایک دن 50,000 سال کا ہے، اور آپ کی جوانی کے کتنے سال بن رہے ہیں؟ 20 سے 25 سال، تو اس کے مقابلے میں 1000 سال، یہ تو سیکنڈ اور لمحہ لگ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ 50,000 سال کے مقابلے میں جوانی جو ہے وہ آپ کی ایک لمحہ لگ رہا ہے، اس کا مقابلے میں اگر آپ موازنہ کریں 50,000 سال کو دیکھیں اور دوسری طرف صرف 20-25 سال کو، تو آپ کی جوانی کے جو دن ہیں بہت تھوڑے سے ہیں، لیکن صلہ کتنا بڑا اللہ دے رہے ہیں، عبادت میں گزار دی، اللہ عرش کا سایہ 50,000 سال کے لیے دیتے ہیں،
اللہ ताला हम सबको नसीब करे। तीसरा वो शख्स है जिसका दिल मस्जिद में लगा रहता हो। मस्जिद में लगा रहने से मुराद ये है कि उसको मस्जिद की फिक्र रहती है, बजान होगी मैं मस्जिद जाऊंगा, मस्जिद की सफाई कर रहा है, देखभाल कर रहा है, उसका ख्याल रख रहा है। मस्जिद में उसका दिल अटका रहता हो, जिसको हम कहते हैं हमारे दिल कहाँ अटके होते हैं, फलां ड्रामा लगने वाला है, फलां फिल्म मैंने अभी देखनी है, फलां सहेली से मैंने बात करनी है, फलां शख्स से मुझे मिलना है, फलां रिश्तेदार की अभी गिबतें करनी है, उसके बारे में फलां बातें मुझे दूसरों को सुनानी है, अभी उसकी जो इन्फॉर्मेशन मुझे मिली है ना, ताज़ा ताज़ा मालूमात, उसकी कोई मनफी बातें वो मैंने फलां फलां को बतानी है। हमारे दिल, हमारी तवज्जो, हमारे जहन इन चीज़ों में अटके रहते हैं। जबकि फ़जीलत किस में है, आपके दिल मस्जिद में अटके रहें कि मस्जिद में किस चीज़ की ज़रूरत तो नहीं है, मस्जिद में पंखा चाहिए, वहाँ पे पानी का कूलर चाहिए, वहाँ पे नमाजियों के लिए जूते रखने के लिए कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ पे वो आसानी से हाथ उसको ले सकें, वहाँ पे नमाजी के लिए मस्जिद में झाड़ू देने के लिए झाड़ू चाहिए। आप ख़वातीन हैं, यही कर सकती हैं ना, तो आप जो कर सकती हैं उसमें आपका दिल अटका रहे, और अगर कहीं पे नमाज का एहतमाम है बाजमात ख़वातीन के लिए तो ज़रूर वहाँ शिरकत करें। ये भी दिल का अटका रहना है। एक शख्स नमाज का पढ़ के आता है और इंतज़ार में रहता है कब दोबारा अज़ानों में मस्जिद में जाऊँ, तो ये है नमाज मस्जिद में दिल का अटका रहना। उसको फ़िक्र ये दूसरी वाली नहीं होती हैं कि अब कौन सा फ़ैशन चल रहा है, और अब मैंने अपने चेहरे को संवारने जाना है, अब मैंने अपने बालों को कलर करवाने जाना है, अब मैंने अपने पैरों हाथों को साफ़ करवाने जाना है। ये सारी फ़िक्रों से आज़ाद होके किस फ़िक्र में वो लगी हुई है कि मस्जिद में उसका दिल अटका रहे। अल्लाह हमें भी उनमें से कर दें।